آج یہ باتیں کر رہے ہیں یہ جی علم کی شمع کے تلے بیٹھے رہو یہ ہے وہ ہے. مجھے یہ بتائیں یہ جب بھی مجھے کسی اپنے رشتہ دار سے تعارف کراتے ہیں جی یہ فلاں منسٹر ہے جناب, یہ فلاں اس کی 200 مربع زمین ہے, یہ جی فلاں ہے, یہ جی فلاں کا فلاں اتنی فیکٹری ہیں, یہ فلاں سے ملے. اس ٹائم آپ یہ کیوں تھا یہ کیوں نہیں بتاتے, ایک منٹ یہ کیوں نہیں بتاتے یہ بانگے درا پڑھی ہے اس نے جناب جی فلانی تفسیر میں اس کی مہارت ہے. لیں جی, ابھی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہم ڈسکشن کر رہے تھے پیسے ورسز رشتے, تو اب ہم اس پہ بھی ان کی رائے جان لیتے ہیں کہ نالج ورسز پاور پہ. موسٹلی بولتے ہیں کہ نالج از پاور. عمر بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاور زیادہ امپورٹنٹ ہے, نالج زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا کون سی چیز دوسری چیز کو ڈومینیٹ کر رہی ہے؟ اچھا یہ تو دنیا کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹا ترین فریز ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے نالج از پاور. اور بچپن سے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے علم کی شمع کے نیچے بیٹھے رہو اور اس دیے سے پھر سینکڑوں دیے جلاؤ. ٹھیک ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑا جھوٹ گپ اور بکواس ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. اچھا نالج بیسکلی اگر پریکٹیکل لائف کو دیکھیں تو آپ اب اس فیز لائف کے اس فیز میں آ کے ہمیں پتہ لگا کہ یار مطلب جو ہے نا پیسہ ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اور پاور ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی نالج ہے. میں نالج از پاور نہیں کہوں گا, میں کہوں گا پاور از نالج. اوکے ٹھیک ہے, تو پاور اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے. تو اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو بات کر رہا ہے لوگوں کو وہ ٹھیک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے اگر وہ اس نے کوئی 4 بندے اپنے ساتھ چمچے کرچے رکھے ہوئے ہیں جس کو مہانہ وہ 5-10 ہزار روپیہ دیتا ہے, تو اگر وہ کہیں گے نہیں دن ہے تو دن ہے, وہ کہے گا رات ہے تو رات ہے, تو ان کا نالج تو کہیں نہ گیا. ایک ان پڑھ بندہ ہے وہ 10 ایک لیب بناتا ہے اور وہ 4 سائنسدان اپنی لیب میں بھرتی کر لیتا ہے. اوکے, اگر وہ کہتا ہے کہ وہ 10 دن تجربہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا پانی کا فارمولا نا وہ نا H2O کی بجائے نا N2O ہے. اوکے, تو وہ جو مالک ہے نا وہ اس کی بات ماننے کے اور کہیں گے جی باس N2O ہی ہے. وہ سائنسدان اپنی بیسک سے بھول جائے گا پانی کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ منی از پاور, منی از نالج اینڈ دیٹس اٹ. اچھا ایک اور چیز کلیئر کر دیں, یہ آپ جسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کا بتا رہے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی یہی سنائیے؟ نہیں یار یہ او بھائی یہ یونیورسل لا ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ سمجھ لیں گراس از گرین والا حساب ہے. ٹھیک ہے, یہ پاکستان میں بھی وہی لوگ ہیں, دنیا میں لوگوں کی مینٹالٹی سیم ہے. یہ آپ کا یہ دیکھیں پھر ڈیولپنگ اور ڈیولپڈ اسٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہے, پالیسی بیس کے اوپر ہم کہتے ہیں. ہم لوگوں کے مائنڈ سیٹ اور مینٹالٹی کے لحاظ سے کیٹیگرائز نہیں کیا ہوا ہم نے دنیا کو. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں کہ اب امریکہ ہے, امریکہ کی ٹیم ایک ریسرچ کرتی ہے, ہارورڈ میں ایک ریسرچ ہوتی ہے, ریسرچ میں وہ یہ کہتے ہیں سپوز کر لیں کہ یار مطلب اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو سن ہے نا وہ اسٹیشنری ہے, سن روٹیٹ نہیں کرتا. حالانکہ اب obvious ہے سائنٹسٹ اس سے کہیں کہ دنیا کی ہر چیز روٹیٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ریسرچ کیا کہ سن اسٹیشنری ہے. آپ یقین کریں میکسیمم 2 مہینے کے اندر اندر پوری دنیا کی کتابیں چھاپنا شروع کر دیں گی کہ سن اسٹیشنری اور روٹیٹ نہیں کرتا. مانتے ہیں میری اس بات کو؟ تو پھر کیا ہوا؟ منی از نالج اینڈ منی از پاور. یس. شاہ جی آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں جی. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ منی مطلب پاور ہے. دولت کی اہمیت ہے لیکن علم کے آگے کوئی نہیں ہے. اینڈ ہاؤ ول یو جسٹیفائی دس؟ ہاں میں بتاتا ہوں, میں بالکل کرتا ہوں. دیکھیے آپ عرب دنیا کو آپ دیکھ لیں, مسلمان ممالک میں اور یورپین ملکوں میں بھی عرب کنٹریز بہت زیادہ امیر ہیں, لیکن انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی. پیسے تیل بیچ رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, ان کا حال دیکھ لیں. نہ ان کے پاس فوج ہے, نہ ان کے پاس سائنسدان ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ کچھ. اگر علم ہوتا تو فوج بھی ہوتی, ٹیکنالوجی بھی ہوتی, ان کے پاس ڈاکٹرز ہوتے, ان کے پاس انجینئرز ہوتے. ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ امریکہ سے مانگ رہے ہیں فوجی ہماری حفاظت کرو, اتنے پیسے لے لو. کویت کا حال دیکھے, سعودی عربیہ کا حال دیکھے. اور کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو یا کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو وہ وہاں کا نظام تعلیم خراب کرتے ہیں. تو میں تو علم کی نا افادیت سے بالکل
مطلب یہ نہیں اس کو کر سکتا. علم کی اپنی افادیت ہے. دیکھیں میں استاد غریب سمجھ لیں, استاد غریب ہے, معاشرے کا غریب آدمی ہے جو علم ہے, لیکن اگر اساتذہ نہیں ہوں گے, علم کی شمع روشن نہیں ہوگی, لوگوں میں شعور کہاں سے آئے گا, بیداری کہاں سے آئے گی, وہ علوم کہاں سے سیکھیں گے. نبی کریم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا تک ہی جانا پڑے. تو اس کو آپ کی طرف علم کی بڑی افادیت ہے جی. دولت سے میں علم کی افادیت زیادہ سمجھتا ہوں, علم کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہے. دولت آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, دولت آپ کو گمراہ کرتی ہے, بری عادتوں میں لے جاتی ہے, فساد دولت. اور جو علم ہے وہ آپ کو روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے, آپ کو انسان بناتا ہے, اور علم ہی انسانیت کی معراج ہے. آپ کو علم ہے تو آپ اللہ کو پہچانتے ہیں, آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں. چلے میں کلوز کر دیتا ہوں. مجھے بتائیں وہ لب پہ آتی ہے, ہم کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں, اسی جس کی شمع کے تلے ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں سارا دن. بچپن میں اسکول میں یہ علم کی شمع سے محبت کی ہے ہم نے, ملا کیا شمع سے محبت کر کے. نہیں جی, ٹاپک تو ہم نے کلوز کیا تھا, لیکن احمد بھائی نے ایک بڑی مزیدار بات کی ہے. میں نے کہا یہ ریکارڈ ہونی چاہیے ویڈیو کے اندر. شاید یہ باتیں کر رہے ہیں یہ جی علم کی شمع کے تلے بیٹھے رہو, یہ ہے وہ ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ جب بھی مجھے کسی اپنے رشتہ دار سے تعارف کراتے ہیں, یہ فلاں منسٹر ہے جناب, یہ فلاں اس کی 200 مربع زمین ہے, یہ جی فلاں ہے, یہ جی فلاں کا فلاں اتنی فیکٹری ہیں, یہ فلاں سے ملے. اس ٹائم آپ یہ کیوں یہ کیوں نہیں بتاتے, ایک منٹ یہ کیوں نہیں بتاتے یہ بانگے درا پڑی ہے اس نے جناب جی, فلانی تفسیر میں اس کی مہارت ہے, فلاں امام جعفر کا فلانا صحیفہ اس نے یاد کیا ہے. اس ٹائم تو بڑا بتاتے. میں بتاتا ہوں, بالکل ایسے ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو ملایا متعدد لوگوں سے. تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ جو فیملی ہے بیگم عابدہ حسین, فخر امام اور مراتب علی شاہ کی, یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ باقی جو سیاستدان ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, انہوں نے نا مطلب یہ علم والی فیملی ہے. تو یعنی علم کی افادیت پہ آپ نے ان کو کیوں فرسٹ قرار دیا؟ علم والے تو زیادہ لوگ پھر رہے ہیں نہیں, آپ نے یہ کہا میرے ماسٹر, آپ نے یہ کہا کہ یہ پڑھے لکھی ہیں, ارے میرے اچھی فیملی ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, مطلب تو علم کی افادیت کا سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا نا. پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ انڈسٹریلسٹ. مجھے آپ یہ بتائیں, اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ وہاں سیاستدان پیسے والا وہ پڑھا لکھا, یعنی اس کا کیا مطلب. آپ ملک معراج خالد ہماری تاریخ کا وزیر اعظم لے لیں, وہ دودھ بیچتا تھا, اس کا نام آج تک زندہ ہے. اور میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں جو پیسہ کھاتے نام تو نواز شریف کا بھی زندہ رہے گا, وہ سارا دن چبلے مارتا پھرتا ہے. معراج خالد کو اچھے معنی سے یاد کیا جاتا ہے, ملک معراج خالد کی مثالیں دی جاتی ہیں, نواز شریف کی مثالیں کوئی نہیں دے گا. اچھا زرداری پریزیڈنٹ بن گیا, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ ٹکٹے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا تعلیم کی افادیت اپنی جگہ پہ. اچھا جی تعلیم, میں آپ کی بات کو کاؤنٹر کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کسی بندے سے جب متعارف کروانا ہوتا ہے, آپ یہ کہا کریں نا اس نے بانگے درا پڑھی ہے, اس نے جی وہ بخاری شریف پڑھی ہے, اس نے جناب امام جعفر کی کتاب پڑھی ہے. آپ مجھے بتاتے ہیں احمد بھائی یہ 200 مربع زمین ہے, یہ جی اب 5000 فیکٹری ہیں, یہ جناب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اسلام یہ میں بتاتا ہوں شاہ جی کے سب طرح سے ملا, پتہ کرتا تھا اس کے ابو پی سی بی کے چیئرمین ریٹائر ہوئے ہیں. ہاں جی فلاں بندہ تھا. اچھا یہ کون ہے جناب, یہ فلانا تعلیم کی وجہ سے تھا نا, پڑھا لکھا, تعلیم کی وجہ سے پاکستان میں پی سی بی کا چیئرمین کرکٹ بورڈ کا بننا تھا, اس نے ایجوکیشن کا منسٹر آکسفورڈ سے بنا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے. آکسفورڈ سے آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا اس وقت آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے؟ یہ نہیں, میں تو بھائی علم چلے سب کہتے ہیں, کہتا میں بھی ہوں شاہ جی. میں آپ کو کہتا ہوں دولت کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے, علم کے بغیر آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ جہل میں, علم ہے کیا, جہالت بڑی بری چیز ہے, جہالت نہیں, علم ہونا چاہیے. علم کیا ہے شاہ جی, علم کا نام ہے, بکری کا نام ہے. میرا خیال ہے لوگوں کو نا ابھی تک لوگوں کا یہ بھی کنسیپٹ نہیں کلیئر کہ نالج یا علم ہے کیا چیز. نیکسٹ ہم ویڈیو انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ بنائیں گے. علم کی اہمیت علم کے بغیر کوئی شاہ جی نیکسٹ ویڈیو اس پہ بنائیں گے. آپ کے کول و فیل میں تضاد ہے, آڈینس کو پتہ لگ گیا. یہ دیکھ لیں شاہ جی, یہ بھی آپ لوگوں کی طرح دوستوں جو کہتے ہیں کچھ چاہیے, یہ دل میں یہ کچھ اور ہے. یہ اب آڈینس فیصلہ کرے گی. فیصلہ آڈینس نے کر دیا.